السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز، میں ہوں علی سرور۔ الیکشن کی مجوزہ تاریخ سامنے آ گئی ہے۔ 28 جنوری 2024 کو جنرل الیکشن کے حوالے سے ایک تاریخ سامنے آئی ہے، جس کے بارے میں ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 28 تاریخ، چونکہ سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس موجود ہے اور وہاں جواب اگلے 2-3 روز میں جمع کرا دیا جائے گا۔ اب جنرل الیکشن کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی، جو بادل موجود تھے کہ بادل چھٹ گئے ہیں اور کہا جا رہا تھا شیڈیول کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی، تو لگتا یہی ہے کہ نیکسٹ ویک میں شیڈیول بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، کیونکہ یہ تاریخ سامنے جو آئی ہے 28 جنوری 2024، یعنی 90 دن کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ جی پاکستان کا متفقہ آئین 1973 کے مطابق 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں، لیکن وہ تو نہیں ہو رہا، کیونکہ نومبر میں جو پورے ہو جائیں گے 90 دن۔ لیکن اب یہ ڈیٹ جو سامنے آئی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور نون لیگ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جی بار بار جو نواز شریف کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ شاید ان کو فیور دی جا رہی ہے، یا عام تو تاثر ابھر رہا ہے کہ اب 2018 کے الیکشن میں اگر خان صاحب لاڈلے تھے تو 2024 کے الیکشن میں نواز شریف لاڈلے ہیں، اور ان کے لیے جس طرح فوری پٹیشنیں منظور ہو رہی ہیں، ضمانتیں ہو رہی ہیں، تو اس تمام چیزوں سے لگتا یہی ہے کہ اب میاں صاحب لاڈلے ہوں گے، لیکن ان تمام باتوں کی نون لیگ نے تردید کی ہے۔ اس پر ہم بات کریں، ہمارے ساتھ حماد حسن معروف صحافی تجزیہ کار موجود ہیں، بہت شکریہ۔ حماد حسن صاحب، کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ مجوزہ تاریخ جو سامنے آئی ہے 28 جنوری 2024، آپ کیا کہیں گے کہ اس میں خاص طور پر فضل الرحمان صاحب نے تو کہا تھا بہت زیادہ سردیاں ہوتی ہیں، الیکشن نہ کرائے جائیں، لیکن پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی ہے اس پر۔ دیکھیں 28 تاریخ ابھی کنفرمیشن اس کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سپریم کورٹ میں کیس ہے اور غالباً منڈے ٹیوزڈے کو اس پہ ججمنٹ آ بھی جائے، لیکن صورتحال کو سیاسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ تو جوڈیشل جو معاملات ہیں الیکشن کمیشن کے یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے، اس کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ آنے والے 2-4 دنوں میں فیصلہ بھی آ جائے گا شاید۔ لیکن سیاسی منظرنامے کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت اسی پوزیشن پر آ چکے ہیں جس پوزیشن پر 2018 کے آس پاس عمران خان تھے۔ لیکن عمران خان اور نواز شریف میں یہ فرق ہے کہ نواز شریف باوجود اختلافات اور تحفظات کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل سکتے ہیں، اور شاید یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ بھی گئی ہے، جبکہ عمران خان مخالفت میں آخری حد تک جاتے ہیں، اور وہ 9 مئی اس کی مثال ہے۔ دوسری بات کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے، تو پہلے کب 90 دن کے اندر الیکشن ہوئے تھے؟ اپریل میں الیکشن ہونے تھے نا، ضمنی الیکشن، تو کیا ہوئے؟ پنجاب میں ہونے تھے ہمارے صاحب، 14 مئی مقرر کی تھی، لیکن نہیں ہوئے۔ 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے، لیکن اور سپریم کورٹ کا حکم بھی آیا تھا، تو کیا الیکشن ہوئے تھے؟ نہیں ہوئے۔ تو اس بات کو تو ابھی ہم جمہوری طور پر اتنے توانا نہیں ہے، ہمارا آئین و قانون ابھی اتنا توانا نہیں ہو چکا ہے کہ سب کچھ آئین و قانون کے مطابق چلے، کچھ اور ڈائنامکس بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر فرض کرے اگلے 2-3 دنوں میں اس حوالے سے فیصلہ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو سیاسی عمل سے الگ نہیں کیا جا سکتا صورتحال کو۔ اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ اور لاڈلے بن چکے ہیں۔ اچھا، اس میں ہمارے صاحب کلامی، اس میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں ماضی میں جو الیکشنز ہوئے ہیں، کسی نہ کسی کو ایک کو فیور دی جا رہی ہوتی ہے، عام تاثر یہی ہے۔ 2018 کے آس پاس اگر خان صاحب کو بہت زیادہ فیور دی جا رہی تھی، تو آپ خود اس بات کو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2024 کے الیکشن سے آس پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو کچھ نہ کچھ فیور دی جا رہی ہے، لیکن اس وقت خان صاحب کو فیور دی جا رہی تھی تو یہ ساری جماعتیں بشمول نون لیگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لاڈلا ہے۔ اب 2024 کے ارد گرد یہ تمام جو اور لوگوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، خان صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے، اب یہ سب کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب لاڈلے۔ تو سیاسی جماعتوں نے نہیں سیکھا یا اسٹیبلشمنٹ نہیں سیکھنا چاہ رہی کہ جی کسی کو لاڈلا بنا کر اگر ہم الیکشن کراتے ہیں، لے کر کے آتے ہیں، تو پھر ملک آگے نہیں بڑھتا۔ دونوں نے نہیں سیکھا، نہ سیاسی جماعتوں نے سیکھا نہ اسٹیبلشمنٹ نے سیکھا۔ دیکھیں 9 مئی کا واقعہ جو ہے نا، وہ یقیناً پاکستان کا 9/11 تھا، اور وہ اس پہ جتنے بھی دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ یہ دیکھیں ہم ادارے تو کسی اور کے نہیں ہے نا، ہمارے ملک کے ہیں، ہمارے لوگوں کے ہیں، اس میں ہمارے عزیز اقربا بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام سب کچھ ہوتا کیوں ہے؟
دونوں کی ناسمجھی ہے، سیاسی جماعتوں کی بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بدلتے ہوئے زمانے میں ہمیں اپنے کردار کو کہاں کہاں پر رکھنا چاہیے۔ اس سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جمہوری طور پر جب تک ہم توانا اور مضبوط نہیں ہوں گے تو ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا، کبھی بھٹو پانسی چڑھتا رہے گا، کبھی فاطمہ جناح غدار بنتی رہے گی، کبھی بے نظیر بھٹو کی لاش سڑک پر پڑی رہے گی، کبھی نواز شریف جلا وطن ہوتا رہے گا اور کبھی عمران خان جیلوں میں پڑا رہے گا۔ یہ دیکھیں میثاق جمہوریت جو بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان ہوا تھا وہ پہلا سٹیپ تھا، لیکن بدقسمتی سے اسے یہ کنٹینیو نہیں کر سکے سیاسی جماعتیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان جیل میں پڑے ہیں اور مسلم لیگ اس پر خوشیاں اور جشن منا رہے ہیں، لیکن یہ تو دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ کل کو نواز شریف کے ساتھ خدا نخواستہ لیکن یہی تو پھر پلٹ کر آنا ہے۔ تو جب تک سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھیں گی نہیں، جمہوریت پر ان کے درمیان مضبوط معاہدہ نہیں ہوگا، کوئی میثاق نہیں ہوگا، تو صورتحال تو جوں کی تو رہے گی۔ اس میں احمد صاحب اس میں ایک چھوٹی سی میں اس میں ضرور شامل کرنا چاہوں گا آپ کی بات پر کہ آپ نے کہا سیاسی جماعت کو بیٹھنا چاہیے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بہت عرصے کے بعد جو ہے محمد علی اور دیکھا ہم نے اسد کیسر وغیرہ گئے، فضل الرحمان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے، گو کہ انہوں نے کہا ہم تعزیت کے لیے گئے تھے لیکن 1 گھنٹے سے زیادہ طویل جو ہے ملاقات تھی، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جی ملکی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ تو اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ ایک بہتر سائن ہے کم از کم پی ٹی آئی کی جانب سے جو چلنا چاہتے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ، اور پھر ان کے ساتھ ملنا فضل الرحمان صاحب کا اور ساتھ چلنے کی شاید کوئی بات بھی کی گئی ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے، کم از کم سیکھ رہی ہیں سیاسی جماعتیں ان باتوں سے؟ اگر سیکھ جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، لیکن بدقسمتی سے سیکھتے وہ نہیں ہے، رویے میں ان کی تبدیلی آتی نہیں ہے۔ آج بھی آپ عمران خان کو رہا کر لے اور تھوڑا سا اسے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ دے دے، اس کا رویہ وہی ہوگا۔ یہی عمران خان تھے جو کہہ رہے تھے کہ میں آرمی چیف کے علاوہ کسی سے مذاکرات نہیں کروں گا، انہوں نے تو سختی کے ساتھ رد کیا تھا سیاسی جماعتوں کو، تو انہیں چور ڈاکو بول رہا تھا۔ یہی رویہ مولانا فضل الرحمان کا عمران خان کے حوالے سے تھا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، اور یہ ہم لوگ تو مخالفت کرتے رہے اس کی کہ آپ سیاسی گیم کھیلیں نا، آپ تو سیاست سے باہر نہ جائیں۔ لیکن دیکھیں سیاسی جماعتوں کا رویہ یہی رہا ہے، اور بدقسمتی سے یہ رہی اسد کیسر اور ان لوگوں کی بات مولانا فضل الرحمان سے اچھی بات ہے، یہ تو ہمارے روایتی اور مذہبی اقدار ہیں، غمی شادی پہ ایک دوسرے کے ہاں جانا چاہیے، لیکن اس کے پس پردہ کچھ محرکات بھی ہیں، اور وہ محرکات خیبر پختونخوا کے آئندہ سیاست سے جڑے ہیں۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ صرف خیبر پختونخوا کی سیاست تک محدود ہیں، یا قومی سیاست کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی آگے جا کر ہمیں ڈیولپمنٹ نظر آئے گی؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کا قومی سیاست میں پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ بنتا نہیں، کیونکہ اب پنجاب میں تو ان کی کوئی اتنی زیادہ پاپولیرٹی ہے بھی نہیں، سندھ میں بھی نہیں ہے، ان کی زیادہ پاپولیرٹی تو یا کے پی کے بلوچستان پختون بیلٹ بلوچستان میں ہے یا کے پی کے میں ہے۔ کے پی کے میں چونکہ عمران خان کی پاپولیرٹی بھی پیک پر ہے، تو آنے والے دنوں کے لیے ایک منظرنامے کی تصویر سامنے آ رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساتھ چل سکتی پی ٹی آئی اور فضل الرحمان صاحب کی پارٹی؟ دیکھیں اس وقت پرویز خٹک جس وکٹ پہ کھیل رہے ہیں تو وہ بہت سے صحافیوں کے علم میں یہ بات ہے۔ پرویز خٹک شاید جو مقامی طور پر کہہ رہا ہوں کہ پی کے میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں، تو جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں تو یہ بات اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ وہ پاپولر ہے یا وہ پی ٹی آئی پاپولرٹی کا مقابلہ کیسے کریں گے، کیونکہ تاریخی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو ابھی چند سال پہلے پنجاب میں تو نواز شریف کی پاپولیرٹی عروج پر تھی، لیکن کیا کاف لیگ نے الیکشن نہیں جیتا، کیا پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں بنے تھے؟ تو یہ صورتحال مجھے آئندہ بھی کے پی کے میں نظر آ رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو یہ خطرہ ہے کہ پرویز خٹک ان کے لاڈلے ہیں تو کئی وزارت اعلیٰ ہم سے چھین نہ لے۔ نہیں تو مل کے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر جس کے بھی لاڈلے ہیں تو وہ ان کے کہنے کے بعد پرویز خٹک صاحب اور فضل الرحمان صاحب ساتھ چل پڑیں؟ فضل الرحمان کے ساتھ یہ تو پھر آنے والے الیکشن کے
بعد پتہ چلے گا کہ کس جماعت کے پاس کتنی سیٹیں ہیں اور کیا مخلوط حکومت کس طرح تشکیل پاتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان شاید یہ گیم کھیل رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ساتھ ملا لے اور مخلوط حکومت بنا لے, چونکہ ان کی زیادہ دلچسپی وزارت اعلیٰ میں ہوتی ہے. تو ان کو یہ معلوم ہے کہ پی ٹی آئی تو اس وقت تو ان کے لیے تو ناسازگار موسم ہے, تو شاید عمران خان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے ان کے پاس 30, 40, 45 تک سیٹیں ہو اور اسی سیٹوں کو ساتھ ملا کر ایک تو انہیں موجودہ جبر سے بھی بچایا جائے اور دوسرا ان کی میجورٹی کا فائدہ لے کر اپنی وزارت اعلیٰ تشکیل دے. اس میں یہ تکون بنتا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ جی جماعت اسلامی, پی ٹی آئی اور فضل الرحمان صاحب بھی ہو سکتے ہیں کے پی کے کی حد تک. فضل الرحمان یہی کوشش کر رہے ہیں, لیکن میری پریڈکشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن کے بعد اگر جائے گی تو پھر وہ پرویز خاٹک کے ساتھ جائے گی. پرویز خاٹک کے ساتھ وہ تو شدید مخالف ہے خان صاحب کے آج کل. شدید مخالف ہے, لیکن میری پریڈکشن آپ نوٹ کر لیں کہ آئندہ اگر مخلوط حکومت بنی تو وزیر اعلیٰ اگر پرویز خاٹک 10-15 تک سیٹیں لے گئے تو پھر وہ یہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے اور پی ٹی آئی مخلوط حکومت کا حصہ ہو سکتی ہے. اور پنجاب میں گھمسان کرن پڑنا ہے, کوئی مقابلے میں نظر آ رہا ہے آپ کو نواز شریف صاحب کے نون لیگ کے سامنے, کیونکہ پی ٹی آئی کو کہا جا رہا ہے جی خان صاحب تو اگر جیل میں ہوئے تو مائنس کر دیجئے انہیں, باقی اگر پارٹی ہوئی بھی تو وہ اس حالت میں ہوگی کہ پنجاب میں پھر نون لیگ کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا, نہ پیپلز پارٹی نہ پھر ان کے سامنے پی ٹی آئی ہوگی. دیکھیں میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ اس ملک میں مقبولیت اتنی اہم نہیں ہوتی, یعنی کچھ اور چیزیں ہوتی ہے, ورنہ کاف لیگ والے اقتدار میں آتے ان کی مقبولیت کتنی تھی. اچھا نہیں, اس پر اماد اس پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ یہاں پر ہم لوگ تو یہاں جو بات کرتے ہیں کراچی میں خاص طور پہ بات کروں میں, تو یہاں یہ کہا جاتا ہے جی 19 کو 20 تو کیا جا سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ 15 کو 20 کرا دے. لیکن یہاں تو 15-20 ہو چکے ہیں نا, یہاں تو 15-20 ہو چکے ہیں. باپ پارٹی کہاں سے وجود میں آئی تھی اور بلوچستان میں حکومت تشکیل دی تھی, جی ڈی اے کہاں سے وجود میں آیا تھا, کاف لیگ کہاں سے وجود میں آئے تھے, اور پنجاب جیسے بڑے صوبے میں, پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی وہ اپنی حکومتیں بنا چکے تھے. یہاں تو یہ معجزے ہوتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ عمران خان کی غیر موجودگی یقیناً پی ٹی آئی کو الیکشن میں ڈیمیج کرے گی, لیکن بہرحال عمران خان کی ایک مقبولیت موجود ہے اور پنجاب میں سپلٹ مینڈیٹ کا امکان مجھے زیادہ لگتا ہے, کیونکہ جنوبی پنجاب میں ملتان, بہاولپور, باول نگر, رحیم یار خان تک یہاں پر استحکام پاکستان پارٹی کے لیڈروں کا تعلق بھی زیادہ تر اسی بیلٹ سے ہے اور وہ لوگ اسی انداز سے الیکشن لڑیں گے جس انداز سے پرویز خاٹک کے پی کے میں لڑیں گے, یعنی پیسے والے لوگوں کو سامنے لائے جائے اور پیسے کے زور پر الیکشن جیتے جائیں, پاپولیرٹی کی بنیاد پر نہیں, پیسے کی بنیاد نہیں. پر. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پنجاب کے جن علاقوں کی, آپ تو یہاں پیپلز پارٹی بھی موجود ہے اور یہاں پی ٹی آئی کے لوگ یقیناً ہوں گے. جی پیپلز پارٹی کا یہاں پہ ووٹ بینک ہے, لیکن وہ وننگ پوزیشن والا نہیں ہے. تو نقصان پہنچے گا اس سے, یہ ووٹ کٹیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کے, تو نون لیگ کے پی ٹی آئی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے, نون لیگ کو بھی ہو سکتا ہے جنوبی پنجاب میں. اچھا جو بڑا نقصان ہوگا تو وہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کو ہوگا, کیونکہ وہ پیسے والے میدان میں اتریں گے, تو چونکہ ان علاقوں میں غربت بھی ہے, پسماندگی بھی ہے, تو وہاں پر پیسے کے زور پر الیکشن. اچھا اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے, اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ جس طرح عذرائے تفنن بہت سارے لوگ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر بھی بات کر رہے ہیں کہ جی آئندہ وزیر اعظم تو جو میاں صاحب ہوں گے, الیکشن کی بات کوئی نہیں کر رہا کہ کس طرح سیٹیں آئیں گی, کہاں سے آئیں گی, جیتے گا نہیں جیتے گا, کوئی ووٹ ڈالیں گے لوگ نہیں ڈالیں گے, لیکن میاں صاحب کے بارے میں پتہ چل گیا جی وزیر اعظم ہوں گے. تو یہ بات جب ہر شخص کرنا شروع ہو گیا ہے تو آپ نہیں سمجھتے جن کا ہم لاڈلا قرار دے بھی رہے ہیں ان کو ایک ظاہر قیاس ہے نا, یہ تو لاڈلے ہیں وہ, تو یہ ساری باتیں جب سامنے آ چکی ہوں تو پھر کوئی فرق پڑتا ہے, کوئی پلان بی یا سی شروع ہو جائے گا پھر؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا, آواز خلق کو نقار خدا سمجھو. تو جب جس طرح کی باتیں ہوتی ہے تو لوگ پریڈکٹ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ارد گرد کی فضا کو بھی دیکھتے ہیں اور وہ اپنے تاریخ کو بھی جانتے ہیں کہ یہاں الیکشن بعد میں ہوتے ہیں اور وزیر اعظم کا فیصلہ پہلے ہوتا ہے. یہی فیصلہ 2018 میں بھی ہو چکا تھا اور سب کو پتا تھا کہ عمران خان نے الیکشن جیتنا ہے, اور پھر وہ الیکشن ایسے جیتے
کہ فیصل واوڈا نے شہباز شریف کو 600 ووٹوں سے کس طرح کراچی میں ہرایا تھا. آپ کا تعلق کراچی سے, آپ واقف ہیں ان چیزوں سے. صداقت عباسی نے شاہد خاقان عباسی کو کس طرح ہرایا تھا اور دو دن تک ریزلٹس روکے گئے. تو یہ چیزیں تو جی, تو اس بار تو سر آر ٹی ایس نہیں ہوگا, تو آر ٹی ایس نہیں ہوگا, کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اس کا اب تو ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جب نواز شریف پنجاب میں نکلے گا تو پھر وہاں سے اس گیج کا ہم اندازہ کر لیں گے پاپولیرٹی کا. نہیں لیکن اس میں ہمارے یہ بات تو دیکھیے, یہ بات تو ایک تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ لاڈلے نواز شریف ہیں, لیکن جن کے جو لاڈلے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ لاڈلے بناتے ہیں, ان کی طرف سے صاف کہہ دیا گیا ہم نیوٹرل ہیں, ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کی طرف فیور, ہماری کوئی فیوریٹ سیاسی جماعت نہیں ہے اس وقت. دیکھیں اس کو میں لاٹ پن نہیں کہہ سکتا, میں سیاسی تجزیہ نگار ہوں اور میں تو کوئی جانبدارانہ یا کوئی جذباتی بات نہیں کروں گا. لیکن نواز شریف پاکستان آئے, عدالت نے بلایا, عدالت میں پیش ہوئے, ضمانت مل گئی, کیسز کی اپیلیں بحال ہو گئی, تو اس میں لاٹ پن تو کہیں دکھائی نہیں دیتا. وہ تو انصاف کے لیے 2 دن میں خود ہائی کورٹ میں موجود تھا, 2 دن وہ ہائی کورٹ آ کے بیٹھے رہے تھے, ججز کے سامنے پیش ہوتے رہے, ان کے وکیل بحث کرتے اور دلائل دیتے رہے, عدالت نے ان کے کیسز پہ ضمانت دیے, اپیلوں کو بحال کیا ہے. تو اس میں لاٹ پن تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. لاٹ پن تو وہی ہوتا ہے جب آپ آر ٹی ایس بنائیں, جب آپ محکمہ زراعت کو انوالو کریں, جب آپ ان کے دوسروں کے لاٹ پن میں دیکھیے جو لطیف کھوسہ صاحب نے اعتراض صاحب بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک مجرم جو ہے باہر سے آتا ہے, جلسے سے خطاب بھی کرتا ہے, اس کے بعد وہ عدالت سے آتا ہے, حالانکہ پہلے یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے ضمانت کنفرم کرتے, اس کے بعد وہ جلسوں سے خطاب کرتے, جس طرح ہیلی کاپٹر اور جہازوں میں بیٹھ کر وہ سفر کیا جاتا رہا, جس طرح اس کو پروٹوکول دیا گیا, جس طرح لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر ہمارا ایمبیسڈر چھوڑنے آیا اس کو پاکستان کا. یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں, کہنے والے کہتے ہیں کہ جی یہ لاڈلا پن ہے شاید. دیکھیں لاٹ پن میں نے تو آپ سے کہا نا کہ اس کو ٹھیک ہے ایک نرم رویے کا جسچر انہیں دیا گیا ہے, لیکن اس نرم رویے کے پیچھے تو کوئی سپورٹ تو فی الحال سیاسی سپورٹ تو دکھائی نہیں دیتی. اگر جلسہ ہوا ہے لاہور میں بہت بڑا, لاکھوں لوگ اس میں آئے, تو مسلم لیگ کی کارکنوں نے اور مسلم لیگ کی تنظیم نے کیا تھا, وہ تو کسی اور نے. اب 30 اکتوبر 2011 کو عمران خان کا جلسہ ہوا تھا تو سب کو پتا تھا کہ جنرل شجاع پاشا نے کروایا, سب کو پتا تھا کہ 50 کروڑ روپے کس نے لگائے, سب کو پتا تھا کہ میڈیا کو کس نے مینیج کیا. یہاں پر تو وہ شہادت سامنے نہیں آئی. وہ اپنے طور پر جس طرح بے نظیر بھٹو کا استقبال ہوا تھا 10 اپریل 1986 کو, جب وہ تو تاریخی استقبال تھا, دوسرے لوگ تو ظاہر نہیں آئے, لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی جلسہ تھا بہت بڑا تھا, واقعی لوگ آئے جلسے میں اور استقبال کرنے کے لیے, اس کی تیاری بھی ظاہر بہت پہلے سے شروع کی گئی تھی نون لیگ کی جانب سے. لیکن جو سرویز رپورٹس آتی ہیں, وہ گیلپ کا ہو یا کسی اور کا سرویز ہو, اس میں پھر ہمیں خان صاحب آگے نظر آتے ہیں. یہ بات پھر کیا کہیں گے اس پر آپ؟ نہیں تو سروے رپورٹ جو نیا آیا ہے اس میں تو نواز شریف کو 50% دکھایا ہے, اور ویسے بھی سرویز رپورٹس پہ ہم کیوں بلیو کریں؟ نہیں بلیو کرنے کی بات نہیں, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ عموماً طور پر دیکھا گیا ہے کہ جی جو بھی سروے رپورٹس آتی ہیں اس میں پی ٹی آئی کا جتنا بری کارکردگی تھی, لگتا یہ تھا کہ بالکل ہی زیرو پہ پہنچے ہوں گے, لیکن بری کارکردگی کے بعد 16 ماہ کی جو حکومت آئی پی ڈی ایم کی, اس کی وجہ سے اتنے پوائنٹس پھر بھی مل رہے ہیں خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو. ظاہر ہے کہ مہنگائی آئی, معاشی صورتحال بہت برباد ہوئی, دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, تو اس کے اثرات تو پڑتے ہیں. دوسری بات یہ کہ عمران خان حکومت سے نکلے اور مظلوم سٹیج پہ چلے گئے, تو چونکہ ہمارے اجتماعی نفسیات یہی ہے کہ ہمیشہ سے, ورنہ جب نواز شریف 2018 میں نکالے گئے تھے نہیں تو مظلومیت نہیں, ٹھیک ہے وہ تو کورٹ سے نکالے گئے اور ایک بات نظر آ گئی, لیکن 9 مئی کا واقعہ ہونے کے باوجود بھی اگر مختلف سرویز میں ان کی یہ کہا جائے کہ پہلے یا دوسرے نمبر پر ہیں, 9 مئی کا واقعہ آپ نے خود کہا 9/11 ہے پاکستان کا, اور ہم سب کہتے ہیں کہ جو ملوث ہیں ان کو قرار واقعی کی سزا ملنی چاہیے آئین قانون کے مطابق, لیکن پاپولیرٹی اس کے باوجود بھی موجود ہے, زیرو پہ نہیں آئی.
یہ میں نے تو اس سے انکار نہیں کیا کہ ان کی پاپولیرٹی نہیں ہے، لیکن ان کی پاپولیرٹی دیکھیں، عمران خان کی مقبولیت کے بارے میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ انتہائی انپریڈکٹیبل پاپولیرٹی ہے، یہ کئی مرتبہ چینج ہوئی۔ اب 2022 جنوری میں الیکشن ہوئے، پہلے فیز میں جو 2 فیزز میں کے پی میں بلدیاتی الیکشن ہوئے، تو پہلے فیز میں جے یو آئی نے پی ٹی آئی کی حکومت ہوتے ہوئے، مرکز اور صوبے میں حکومت ہوتے ہوئے بھی پچھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ بالکل وہ وجہ اس کی تھی نا، دیکھیے یہ تو میں نے کہا آپ سے کہ ہم اگر کارکردگی کی بات کریں تو جب عدم اعتماد ہوا، مجھے مکمل کرنے دے، ایک منٹ مجھے مکمل کرنے دے، تو جے یو آئی نے ان کو پچھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ دوسری شہادت یہ کہ جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو وہ پنجاب میں 15 میں سے 14 ضمنی الیکشن ہار گئے تھے، نواز شریف جیت گئے تھے۔ تو ان کی جو پاپولیرٹی ہے نا وہ بہت جذباتی ہے، وہ میڈیا کے ذریعے بنائی گئی، وہ ٹرولنگ کے ذریعے بنائی گئی، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بنائی گئی، تو وہ ایک انتہائی انپریڈکٹیبل اور غیر مضبوط، یعنی زیادہ غیر پائیدار مقبولیت ہے، اور وہ بار بار چینج ہوتی رہتی ہے، تو اس کا زیادہ اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں دوست، میں اس لیے میں نے کہا کہ کیونکہ جو کارکردگی تھی، جب عدم اعتماد کے ذریعے خان صاحب کو نکالا گیا تو اس وقت پاپولیرٹی ان کی تقریباً 0 کے قریبی تھی۔ اس وقت تمام لوگ ناخوش تھے کہ جی انہوں نے تبدیلی کی بات کی تھی، نیا پاکستان، ریاست مدینہ، اور 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر، سب کچھ بھی نہیں کر سکے تھے، 0 پہ آ چکی تھی۔ لیکن 16 ماہ کی حکومت نے دوبارہ لوگوں کو پلٹنے مجبور کیا ہے، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں، میں نے تو آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہاں مظلومیت کا ووٹ بہت بکتا ہے۔ بھٹو کو پھانسی ہوئی اور 10 سال بعد بے نظیر نے الیکشن لڑا 1988 میں، اور بے نظیر الیکشن جیت گئی تھی، یعنی مظلومیت کا ووٹ زندہ تھا۔ نواز شریف کو جنرل مشرف نے نکالا، اور جب وہ واپس آئے تو 2013 میں اس میں ایک بات یہ دیکھیے محترمہ، اگر 88 کا الیکشن جیتی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سمپتی کا ووٹ پڑ گیا ان کو، لیکن یہ دیکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی محترمہ جیتے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے ووٹ کا بہت اثر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہے تو وہی کوئی شخص جیتے گا۔ نہیں، اگر آپ مجھ سے یہ کھلوانا چاہتے ہیں کہ عمران خان جیتے گا تو میں یہ بات نہیں کروں گا۔ ایک منٹ، آپ یہ بات کر رہے ہیں نہ میں کر رہا ہوں، مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نہیں جیت سکتی۔ ایک منٹ آپ مجھے مکمل کرنے دیں۔ دیکھیں، عمران خان کی جیت کی پریڈکشن میں کیوں کروں؟ ایک کو تو وہ اسٹیبلشمنٹ اس کا شدید مخالف ہے، خصوصاً 9 مئی کے بعد اس کا جو مضبوط پلر تھا سیاسی اور سپورٹ کا جو پلر تھا وہ اس سے ہٹ چکا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ اس کی حمایت نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کا مخالف ہے۔ اب وہ عدالت میں کوئی عطا بندیال بھی نہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ثاقب نثار بھی نہیں بیٹھا ہوا ہے، بلکہ عدالت میں جو شخص اس کی ایمانداری شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ دوسری بات تو جو اس کے سپورٹرز تھے وہ تو ہٹ چکے ہیں اور فضا تبدیل ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے مقابلے میں تھا کون؟ اس کے مقابلے کا مقبول ترین لیڈر تو نواز شریف تھا۔ نواز شریف تو 4 سال پاکستان سے باہر رہا تھا، اور اس سے پہلے 2014 سے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی وہ شدید مسائل کا شکار تھا، ورنہ ڈان لیکس میں اسے اپنے وزیروں کو برطرف نہ کرنا پڑتا۔ اب یہ تقریباً 8-10 سال کے بعد پہلی مرتبہ ایسی فضا بنی ہے کہ ایک تو عمران خان کے سپورٹرز موجود نہیں ہے، وہ ہٹ چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کے مقابلے کا مقبول ترین لیڈر میدان میں بھی آ چکا ہے اور اسے لیول پلینگ فیلڈ بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پریڈکشن ہم نہیں کر سکتے کہ عمران خان بہت پاپولر ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ میرے یہ کہنا مقصد نہیں ہے۔ دیکھیے میاں صاحب کے لیے اس وقت حکومت بنانا اس لیے بھی آسان ہوگا، ایک تو اس وقت جو تمام باتیں آپ نے کی کہ ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہے خان صاحب کو، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، پیپلز پارٹی، نون لیگ، فضل الرحمان صاحب، یہ تینوں مل جائیں استحکام پاکستان پارٹی، تو کیا مشکل ہے ان کے لیے حکومت بنانا؟ نہیں، حکومت بنانا تو ظاہر ہے، وہ تو الیکشن کے بعد ہم یہ تجزیہ کریں گے۔ نہیں، میں نے اس لیے کہا یہ 4 پارٹیوں کا نام اس لیے لیا
کہ یہ چار پارٹیوں میں فی الحال تو کوئی ایسا اختلاف ہمیں نظر نہیں آ رہا نا. ابھی چند مہینے پہلے تک تو 16 پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے 16واں حکومت یہ لوگ کر کے گئے ہیں. میں نے اس لیے کہا کہ پھر نیکسٹ گورنمنٹ بھی ہمیں یہی نظر آ رہی ہے ان پارٹیز کی. نہیں, پی ڈی ایم کوئی سیاسی اتحاد تو نہیں ہے. پی ڈی ایم کوئی انتخابی اتحاد تو نہیں, وہ تو ایک سیاسی اتحاد تھا. تو جس طرح ایم آر ڈی میں بہت ساری جماعتیں شامل تھی, لیکن جب الیکشن میں اتری تو ایک دوسرے کے مخالف الیکشن لڑے. پی ڈی ایم ایک سیاسی اتحاد تھا, ضرورت کے تحت بنا تھا, اور پی ڈی ایم جب الیکشن میں جائیں گے تو پھر نئے سیاسی اتحاد بن سکتے ہیں. لیکن پی ڈی ایم ضروری تو نہیں کہ پی ڈی ایم کے طور پر وہ مشترک الیکشن لڑے, اور ویسے بھی پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں. نہیں حماد, میرا مقصد یہ نہیں پی ڈی ایم ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چار جن جماعتوں کے نام لیے ان کی انڈرسٹینڈنگ تو بہت اچھی ہے. میں نے کہا دوبارہ بھی مل کے چل سکتے ہیں ساتھ. اگر انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے تو ابھی 2 دن پہلے پھر پی ٹی آئی والے مولانا فضل الرحمان کو مل چکے ہیں, پھر اس کو بھی انڈرسٹینڈنگ میں لے لیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پہلی ملاقات میں ہی تمام باتیں طے ہو گئی ہیں؟ طے نہیں ہوئی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ملاقات میں باتیں طے ہوئی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر جماعت اپنے اپنے مفادات اور اپنے اپنے کانسٹیٹوئنسیز کو دیکھتی ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہے. ہو سکتا ہے, اس کا بھی امکان موجود ہے کہ بعض حلقوں میں مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی اتحاد کر لے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں صحیح کہہ رہے ہیں, سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. بہت شکریہ حماد حسن ہم سے بات کر رہے تھے, سینئر صحافی تجزیہ کار, اور انہوں نے درست بات کی. سیاست میں کوئی بھی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کل کے دشمن آج کے دوست, اور آج کے دوست کل کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں. اور جو اس وقت فضا بنی ہوئی ہے اس میں لگتا یہی ہے کہ جس طرح کی فضا بنی ہوئی ہے اس میں میاں صاحب ظاہر اصل میں گھمسان کا رن جو پڑنا ہے وہ تو پنجاب میں ہونا ہے, لیکن سندھ میں بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا. بے شک اتحاد بن رہے ہیں. کے پی کے میں اس وقت نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہاں پی ٹی آئی مضبوط ہے, فضل الرحمان صاحب بھی, پھر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جو خٹک صاحب نے بنائی ہے وہ بھی ہے. پنجاب کی بات کریں تو نون لیگ کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہے. اس کے بعد وہاں پر پی ٹی آئی, پاکستان پیپلز پارٹی, استحکام پاکستان پارٹی بھی ہوگی, اور اس طرح بلوچستان میں بھی ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا. تو چاروں صوبوں کی صورتحال سب سے زیادہ مضبوط اگر کسی کی ہم بات کریں کسی ایک صوبے میں تو پیپلز پارٹی سندھ میں جتنی مضبوط ہے اتنی مضبوط نون لیگ شاید پنجاب میں بھی نہ ہو. لیکن آنے والا وقت بتائے گا کون کس کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنائے گا, کیونکہ کوئی ایک پارٹی بھی لارجر پارٹی بنتی تو نظر نہیں آ رہی. لیکن پھر وہی بات کہ 28 جنوری متوقع تاریخ ہے الیکشن کی, جنرل الیکشن ہوں گے اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے. دیکھتے ہیں مزید اس میں کیا اتحاد بنتے اور ٹوٹتے ہیں, یہ تو آنے والے وقت بتائے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دی اجازت. مولانا اقبال.